اس کے بعد یہ پیروی کیسے ہوگی؟ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اگر چاہتے ہو کہ توحید کا نور اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نسبت یہ دونوں قائم رہے تو شرط کیا ہے؟ پھر شیطان کو چھوڑ دو۔ شیطان کو فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رحمان بھی قائم رہے شیطان بھی قائم رہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے چمن والوں، چمن میں یہ گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہم چاہتے ہیں شیطان سے دوستی بھی قائم رہے اور رحمان والا تعلق بھی قائم رہے، اور قرآن کا جو تو اعلان ہے شیطان کی پوجا چھوڑ دو۔ شیطانی راستوں پر چلنا ہی شیطان کی پرستش۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ، پورا نظام شیطان کی پرستش پر استوار ہے۔ پورا نظام شیطان ہے، پورا نظام شیطان ہے۔ ہم نے اس شیطانی نظام کو بدلنے کی کوشش کی اس ماحول میں داخل ہو کر، اور 3-4 سال سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس شیطان کے ماحول کے اندر رہ کر یہ شیطان نہیں مرتا، اس پر لعنت بھیجیں، الگ نکلے، الگ ہو کر کہیں کسی وقت اس کو قتل کرنے کا موقع مل جائے تو مل جائے، یہ شیطان اندر رہ کر نہیں مرتا اور پلتا ہے۔ یہ پورا نظام شیطان ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ رسول کے تعلق کو قائم رکھنا ہے، رحمان والا بننا ہے، تو شیطان کا تعلق بولیے توڑ دو، شیطان کا تعلق توڑ دو۔ شیطان کیا ہے؟ شریعت کی راہ کو چھوڑنا۔ آخری آیت اس کے بعد دے کے میں ختم کروں گا۔ شریعت کی راہ کو چھوڑنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی پیروی، اللہ کی بندگی کو چھوڑنا، نبی کی پیروی کو چھوڑنا، یہ شیطان کی راہیں۔ اور چوتھا سبق دیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے چچا مجھے خوف ہے کہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ تو شرک نہیں چھوڑ رہا۔ فتکون للشیطان ولیا، کیونکہ تو اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے لہذا تو شیطان کا ولی بن جائے گا۔ تو ولی کی 2 قسمیں ہو گئی، ولی کی 2 قسمیں ہو گئی۔ اوپر آیت میں 2 نام آیا نا، الشیطان، اور یہ دشمن کس کا ہے؟ الرحمان کا۔ تو فرمایا اگر اللہ کے عذاب میں آ گئے تو تو شیطان کا ولی ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو تو رحمان کا ولی ہوگا۔ تو ولی 2 قسموں کے ہو گئے، ایک ولی الرحمان اللہ کا ولی، اور ایک ولی الشیطان، بولیے شیطان کا ولی، اللہ کا دوست اور شیطان کا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو شیطان کے ولی اور دوست ہیں وہ شیطانی مقاصد کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نافرمانی سے اور شریعت کو چھوڑنے سے اور نبی کی اتباع کو چھوڑنے سے بندہ کس کا ولی بنتا ہے؟ شیطان کا۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ اگر اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بزرگی چاہتے ہو، روحانیت، تصوف اور سلوک چاہتے ہو، تو وہ نبی کی پیروی اور شریعت کی اتباع سے ملے گا، شریعت چھوڑنے سے نہیں ملے گا۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا نہ تعلق کسی ولی سے ہے، نہ ولایت سے ہے، نہ تصوف سے ہے، نہ سلوک سے ہے، نہ نورانیت سے ہے، نہ روحانیت سے ہے، وہ شیطان کے دوست ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اور دعویٰ روحانیت اور ولایت کا کرے وہ شیطان ہے۔ جو پیروی شریعت کی نہ کرے اور دعویٰ طریقت اور سلوک اور ولایت کا کرے وہ شیطان ہے۔ جو دین کی پاسداری نہ کرے، دعویٰ ولایت طریقت اور روحانیت کا کرے وہ شیطان ہے۔ کوئی ولایت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی طریقت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی حقیقت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی معرفت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی روحانیت شریعت کے بغیر نہیں۔ یہ آج کل جو لوگ درباروں پر ملنگ طرز کی شکل بنا کے بیٹھتے ہیں،
یہ کوئی ملنگی نظام، ترک شریعت کا نظام، ترک اتباع نبی کا نظام، یہ سب شیطانی نظام ہے، یہ سب شیطانی نظام ہے، اور یا اتباع شریعت سے بنے ہیں، اور ولایت و تصوف اتباع شریعت سے، اتباع شریعت سے۔ ایک روز میں کوئٹہ میں حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا، بڑے عرصے کی بات ہے۔ اس دن آپ کا جو کاتب تھا، خط لکھنے والا، وہ موجود نہیں تھا۔ ڈاک آئی، حضور چاہتے تھے خط کا جواب بھجوانا، حضور تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے طاہر آج کوئی ڈاک آیا ہے اور ہمارا کاتب نہیں ہے، تو آپ کچھ ڈاک کا جواب دے دو ہماری طرف سے۔ میں نے اپنے حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا عشاء کے بعد ہم آئے گا۔ رات کو خط اٹھا کر عشاء کے بعد ساری ڈاک حضور لے آئے۔ جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا اکیلے بیٹھ گئے میرے ساتھ، اور مجھے فرماتے گئے آپ خط پڑھو، ہم جواب دے گا، آپ لکھ کے بھیجتے جاؤ۔ میں خط پڑھ کے سناتا گیا، حضور جواب دیتے گئے اور میں ارسال کرتا گیا۔ اس میں ایک خط میں لکھا تھا، کسی مرید نے کہا کہ میرے پیر صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتے اور شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شریعت اور نماز سے اونچا نکل گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک قسم پائی جاتی ہے فقیروں کی، کیا یہ قسم پائی جاتی ہے، میں نماز سے شریعت سے اونچا نکل گیا۔ مولویوں کا کام ہے، ہم معرفت والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت کی پیروی نہیں کرتا، مگر اس نے لکھا کہ کرامتیں بہت ہیں اس کی۔ کیا کرامتیں بہت؟ حضور نے جواب لکھوایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور شریعت کا تارک ہے وہ ولی نہیں، شیطان ہے، اس کی کوئی کرامت نہیں، جادوگری ہے۔ جواب لکھوا دیا۔ دل کی کوئی نماز نہیں ہوتی، جو وہ کہتے ہیں دل کی نماز اللہ کا ذکر ہے، کیا اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا وہ شیطان ہے، اس کی کوئی کرامت نہیں، وہ جادوگری ہے۔ کیا ہے؟ جادوگری ہے۔ اور جو نماز کا اور شریعت کا تارک ہے وہ ہواؤں میں اڑے یا سمندروں پر چلے، وہ شیطان ہے، اس کا کوئی تعلق ولایت سے نہیں۔ ایک شخص ادھر جنگ میں ہمارے قریب ایک گاؤں میں پیر صاحب آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا مریدوں کو بھیج دیتے اور خود نہ پڑھتے، اور مشہور یہ کر رکھا تھا مریدوں کو کہ میں 5 نمازیں مدینہ پاک مسجد نبی میں جا پڑھتا ہوں۔ 5 نمازیں پیر صاحب روحانی طور پہ مسجد نبی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ پیر صاحب یہ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ ان کو 15 دن کھانا دینا بند کر دو۔ 15 دن صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ہرگز نہ دیں۔ پیسے ان کو 1000-2000 روپے پکڑا دیں، دروازہ لاک کر دیں۔ وہ آپ سے کھانا مانگیں گے 1 دن 2 دن بعد۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 5 مرتبہ مدینہ پاک کو جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو مدینہ پاک کے ہوٹل سے کھانا بھی کھاتے آئیے، اس سے بڑی برکت والا کھانا کیا ہے؟ اس کے بعد پیر صاحب بھاگ گئے تھے ادھر کرو۔ ان کو کیا جاءنی من العلم، ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں علم شریعت آ گیا ہے، اتباع والا علم آ گیا ہے، اب بھاگ گئے۔ جب تک شیطان کا ڈیرا تھا اس نے جال سازی بنا رکھی۔ ایسے لوگ بھوت اور شیطان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے دعائیں کروانا، ان سے تعویذ لینا، ان سے کسی قسم کے وظائف لینا، یہ سب حرام ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ حق حضور علیہ السلام کی شریعت میں ہے، اور شریعت محمدی سے اونچا کوئی نہیں۔